دانیال صاحب 2023 اور 24 کے دوران پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو 851 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے یہ رپورٹ کے مطابق، اور پاکستان کے جو مجموعی قرضے ہیں وہ 9 خرب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، اور ابھی مزید ہم قرضے لے رہے ہیں، اور پرانے والے جو واپس ادا نہیں کر پا رہے اس کو رول اوور کرنے کی درخواست ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوشن مل جاتا ہے۔ اکانومی حکومت آج بیچ یہ رہی ہے کہ دیکھیں ملک کو ہم نے بحران سے نکال دیا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اپنے پیروں پہ پاکستان بالکل نہیں کھڑا ہے جی۔ یہ جو آپ کے اس وقت تقریباً 12 ارب پلس بلین ڈالر ریزروز میں ہیں، آپ نے اس سال 13 بلین ڈالرز رول اوور لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا ایک دھیلا بھی نہیں ہے ڈالر فورن ایکسچینج میں، اور آپ امپورٹس کھول دی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ آپ شروع کریں، بینکوں کے قرضے آپ نے کم کر دیے، گاڑیوں کی لوننگ شروع ہوئی ہے، وہ تمام حرکات جن کے ذریعے سے پہلے آپ کولیپس کر گئے ہیں وہ آپ پھر سے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 80 ارب ڈالر تک امپورٹ چلے گئی تھی، جب آپ کی ٹوٹل جو مطلب ایکسپورٹس پلس ریمیٹنسز وغیرہ لون شون ڈال کے شاید 50 کے قریب تھی، تو 30 بلین ڈالر کا آپ کا خسارہ آ گیا تھا۔ تو آپ کو پھر سارا کچھ بند کرنا پڑا، پروفٹس کی جو ایکسپروپریشن ہے وہ ساری بند کرنی پڑی ملٹی نیشنلز کی۔ بہت ساری ملٹی نیشنلز پاکستان سے چلے گئی ہیں، جا رہی ہیں جتنی رہتی، فارماسیوٹیکل چلے گئے، بینک سارے چلے گئے، اب آئل کمپنیز جا رہی ہیں جو یہاں پر 70 سال سے شیل کمپنی جیسے پرانے منجے ہوئے مطلب سارے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے پالیسی کا۔ اور آپ کے فائنانس منسٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا ڈی این اے بدلنا ہے اکانومی کا۔ آپ کو اگر کوئی بولے کہ آپ آج گھر چلے جائیں، صبح آپ کا ڈی این اے بدلنا ہے، آپ کو تو رات نیند نہیں آنی چاہیے۔ ڈی این اے تو بڑا خوفناک چیز ہے، یہ نسل کشی اسے کہتے ہیں کہ ڈی این اے بدل دینا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ایسے آرام سے نہیں ہو جانا کہ آپ کو کھانسی کا سرپ پلا دینا ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، صرف ہم نے کچھ چند G2G اثاثے بیچنے ہیں اونے پونے، اس سے فورن ایکسچینج آ جانی اور اسی طرح کام چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جون تک بیچنا ہے ہم نے، نہیں کہہ رہے نا آپ۔ جو یہ نو ڈائریکٹر آئے تھے، آج بھی ڈان میں تردید لگی ہوئی ہے، لیکن کل کی جو ڈان کی خبر ہے کیانی صاحب کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ نو ڈائریکٹروں کو بتایا گیا ہے احد چیمہ صاحب کی طرف سے کہ اب پی آئی اے بیک برنر پہ ڈال دیا گیا، ڈسکوز کو فرنٹ لوڈ کر دیا۔ آج انہوں نے کلیریفائی کیا، لیکن وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پی آئی اے کو پہلے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی پرائیورٹی ہے، یعنی کیانی صاحب کی بات غلط نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پھر پی آئی اے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور کیوں میاں نواز شریف نے بیان دیا کہ پنجاب ہی خرید لیتا ہے پی آئی اے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے نا کوئی مسئلہ تھوڑا سا، اور آپ کو بھی شاید پتا ہوگا اس کے بارے میں۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے کسی کو خریدوانا ہے کوئی ایسیٹ، اچھا خریدوانا ہے، میں اوپنلی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بات اور ہے۔ اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر جو آپ نے قدغنیں ساری لگائی تھیں وہ بنتی نہیں تھی، وہ بڈر بچارے انہوں نے اچھے بھلے پیسے خرچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے کسی ایسے یونٹ کو خریدنے سے پہلے، آپ کو ایک ایک چیز، آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھنے پڑتے ہیں، آڈیٹر رکھنے پڑتے ہیں، آپ کو جا کے فائنینشیل ماڈلنگ کرنی پڑتی ہے، سب کچھ ٹیکنیکل اسپیشلسٹ رکھنے پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک ایک اسپیئر پارٹ، ایک ایک جہاز کا ایک ایک چیز، اس کے آور سب کچھ، فلائٹ مینول، پائلٹس کتنے ہیں نہیں ہے، کیا ٹریننگ ہے، سب کچھ چیک کرنا ہے آپ نے۔ اٹ کاسٹ ملینز آف ڈالرز۔ تو وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ جو اتنی قدغنیں لگا رہے ہیں کہ اتنی فلائٹیں آپ کوئٹہ کی رکھیں گے، اتنی آپ اسکردو کی رکھیں گے، اتنی آپ فلانی رکھیں گے، اتنے آپ بندے ہائر کریں گے، اتنے آپ نکالیں گے نہیں، یہ کریں، انہوں نے کہا پھر آپ خود ہی چلا لیں اگر اتنی قدغنیں کہتے رہے۔ لیکن انہوں نے وہ کرا اور پھر بعد میں آ کے کہہ دیا کہ جناب وہ 18% سیل ٹیکس کا ایشو ہے۔ دیٹ واز ناٹ دی اونلی ایشو، دے ور ایکچولی دس پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے واز اسکڈلڈ۔ میں اوپنلی کہتا ہوں it was now suddenly it's gone on the back burner. I'm not saying that, the government told the World Bank that. Why? When you know کہ آپ کے ساتھ 800 بلین روپیز کے لاس آ رہے ہیں، تو آپ کیوں ان کو کس لیے بچا رہے ہیں؟ کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ اچھا اس میں، اور دو تو ویسے ہی واپس ہو گئے اس میں۔ اب دانیال صاحب یہ پاکستان کی جو عدالتی صورتحال ہے اس کو آئسولیشن میں تو دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آئی ایم ایف کے وفد نے بھی آ کے ہماری عدالت جانا اور وہاں کے عدالتی معاملات کو دیکھنا چاہا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشی صورتحال، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور عدالتی جوڈیشری کے معاملات یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، اور اب تو آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بطور ملک اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ یہ انہوں نے کمیٹی کے اجلاس میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، تو کیا واقعی آپ اتفاق کریں گے وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ سے کہ بطور ملک ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں؟ میرے خیال میں ایک ایک کر کے آپ کے دو سوال ہیں۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے نا جی، اس مین میخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سینیورٹی کس کی تھی، کون کہاں سے آیا، کیسے لگا نہیں لگا، غلط تھا صحیح تھا۔ بات بڑی سمپل ہے، غلطی تو اتنی سی ہوئی ہے کہ 3 اسلام آباد کے حلقوں کا ریکارڈ منگوا لیا ایم این اے کے الیکشن کا، اتنی غلطی ضرور ہوئی ہے۔
اس کے بعد یہ طوفان برپا ہو گیا. آج تک وہ ریکارڈ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں, بڑے ہی میرے عزیز ہیں, بھائی ہیں, پیار کرتا ہوں ان سے, لیکن اصل تو اب رہا ہی نہیں ان کے پاس. اصل بات اصل نہیں, کہاں کہیں کا کہیں نکل کے, وہ تو سب کچھ انہیں کے پاس ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ جی آپ نوٹیفائی کریں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک کھیپ کر دی اور دوسری میں کہا کہ جی ہمیں پتہ نہیں, ہم کس عہدیدار کے ساتھ بات کریں. کنسلٹیشن ہوگی, وہ کنسلٹیشن بھی کلیریفائی ہوگی. ایک دو ججوں نے نہیں, فل جو کورٹ نے کی, ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو کوئی کنسلٹیشن مزید نہیں ہونی نا, آرڈر بھی آ گیا. تو وہ دیکھیں نا جی, لا بدل دیا ہم نے. اب کہنے کا مقصد یہ سب کچھ کہاں شروع ہوا, اس دن شروع ہوا. کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ, سچ بولنا چاہیے نا, جان تو اللہ کو دینی. اس دن شروع ہوا جس دن 3 حلقوں کا ریکارڈ انہوں نے کہا بھیجیں ذرا. کھولا بھی نہیں, صرف منگوایا ہے, آرڈر دیا ہے, بس پھر آپ دیکھتے جائیں کیا ہوا. تو اب یہ اگر یہی صورتحال ہونی ہے, دیکھیں میرے پاس کوئی بریف نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ اگری وتھ مینی تھنگس, بٹ جو حقائق ہیں اب دیکھیں ایک ملک کا نظام ہے یا نہیں ہے. جب انہوں نے آرڈر کر دیا فل کورٹ نے, ٹھیک ہے, تو اگر یہ آئین ہے, یہ قانون ہے, یہ پاکستان کا نظام ہے, تو پھر اس پہ اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور یہ جتنے بھی آپ ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وقتی طور پہ آپ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں اور آپ نے کمالات کر دیے سب کو, جو ہے اوور آل آپ پاکستان کی جو اداروں کی ساکھ ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو پبلک کا ٹرسٹ ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور جو وزیر خزانہ وہ سب کسی بھی اسٹیٹ کے لیے وہ سب سے پریشس چیز ہوتی ہے, اس کو ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ صحیح ہو رہا ہے. اور بڑے عرصے کے بعد, بہت عرصے کے بعد, یعنی آپ سمجھ لیں ثاقب نثار کو بھی چھوڑ دیں, اس سے بھی بہت پہلے سے آ کے پہلی مرتبہ کچھ بوندیں نظر آئی تھیں ہمیں کہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کوئی کردار ہوگا پاکستان میں. اور جس طرح سے وہ کچلا گیا, بس اللہ پناہ دے جی. سب سے زیادہ مافیاز نے پاکستان میں شاید انرجی سیکٹر میں مال بنایا ہے, پیٹرولیم ہو, گیس ہو, یا یہ جو پاور پلانٹ ہیں ہمارے. یہ جو اب یہ چوری ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے اور کون اس سے حساب لے گا؟ بالکل جی, اس کا نیب اسی لیے بنی ہے. یہ تو وہ جو اکنامک تھریش ہولڈ انہوں نے بنایا تھا, یہ اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہے, تو ان کو چاہیے ان کے حوالے کریں. میرے خیال میں وہی اس کی بہتر انویسٹیگیشن کر کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو اس میں جتنے بھی محکمانہ اہلکار اس میں شامل تھے, ان کو یہ ریلیف دینے میں کہ نئی کمپنی کے نام سے انہوں نے رجسٹر کروا کے تو وہ سارا کچھ کیا, جہاں تک وائلیشن ہوئی ہے ان کو بھی ٹیکن ٹو ٹاسک کرنا چاہیے. سو یہ بات تو واضح ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت نے نیب کو, کیونکہ انہوں نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ نیب تو ہم نے بند ہی کر دینی ہے, تو جب آپ منشور میں یہ لکھ دیں گے کہ نیب ہم نے بند کر دینی ہے, تو پھر آپ کا احتساب کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے؟ پھر اسی طرح کی چیزیں ہونی ہیں. جب آپ ایٹ ہیلم آف افیئرز ہیں, آپ نے منشور شاید نہیں دیکھا نون لیگ کا, نون لیگ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نیب بند کرنی ہے, تو پھر نیب تو بیچاری سہمی رہے گی نا. وہ نیب جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بند کرنی ہوتی ہے, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. نہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا یہ معاملہ ہے, وہ تو بند کرنے کا. اچھا, اب اس میں سر یہ بتائیں تاکہ اگلی دفعہ بھی جو کچھ اس دور میں ہوا ہے, جو جیسے پی آئی کا میں نے آپ کو بتایا, یہ بھی نہ آ سکے نا ان کے پاس. رہے گی تو نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانس. بالکل صحیح ہے. ابھی فیصل صاحب نے نارووال جلسے کا ذکر کر دیا. جلسہ تو امپریسو ہوا ہے پی ایم ایل این, بلکہ مریم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 1000 آؤٹ آف 100 مارکس دیے انہوں نے. وہ میرے خیال میں کسی اور کا تھا, لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو میں بتا دیتا ہوں. جو پبلک کیریئر ہے مریم نواز شریف کا, وہ ڈسٹرکٹ نارووال سے ہی شروع ہوا تھا, اور وہ ظفروال سے ہوا تھا. اچھا. ان کا جو زندگی کا پہلا جلسہ تھا پبلک, اس وقت نواز شریف جیل میں تھے, تو مجھے خط آیا تھا کہ وہ محترمہ آ رہی ہیں نارووال, تو ان کا خیال رکھنا. تو ہم بڑے مطلب اپنے آپ کو خاندانی سمجھتے نہیں ہیں, صرف ہم وہ خاندانی لاج رکھتے بھی ہیں. تو اس وقت پولیس بڑی مطلب ماردار کی ہے وہ, لیکن پہلا جلسہ ان کا وہاں ہوا اور وہ بڑا کامیاب ہوا. لیکن اس میں یہ جو نون لیگ میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں نا سارے, جیسے ماشاءاللہ یہ نارووال والے صاحب ہیں, باقی صاحب, یہ نہیں تشریف لائے تھے وہاں پر, بلکہ انہوں نے تمام لوگوں کو روکا وہاں جانے سے. کن کو؟ جو نون لیگ کے اپنے ورکر تھے, جو وہ لوگ تھے کہ جی آپ نہ جائیں ادھر. پھر کون آیا تھا؟ تو اس دفعہ جنون جو سپورٹ تھی وہ آئی تھی.